أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے کل کا کس کا مسئلہ ہے یہی وقت ٹھیک ہے یا 8:30 ٹھیک ہے 9 ٹھیک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ بلند لیکن یہ ہے کہ پھر 9 بجے سب کو یہاں موجود ہونا چاہیے ہاں آج تو ایسا نہیں ہے ہاں خیر آج تو بہت سی مجبوریاں ہیں الیکشن کے نتائج بھی دیکھنا ہوں گے کچھ اس وجہ سے بھی ہے جی ذکر آل محمد سے زیادہ کوئی شے ہے نہیں ہاں جی ڈاکٹر صاحب کہنے لیٹ آ رہی ہے اسی لیے تو اسلام الیکشن نئی سلیکشن چاہتا ہے اسی پر ہی ڈاکٹر صاحب آج 2 باتیں کر لیتے ہیں سورہ قصص میں ارشاد ہے ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اے محمد تیرا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے لیکن یہاں ایک بات پہ غور کرنا ہے یخلق ما یشاء ہے ما یرید نہیں کہ جو ارادہ کرتا ہے خلق کرتا ہے یرید نہیں یشا مشیت مثال ہے اظہر شاہ جی نے 5 بندے پڑھنے کے لیے بلائے 5 کا بلانا ارادہ ہے ان میں سب سے بڑے کی زیادہ عزت کرنا مشیت ہے پھلے بڑی بات سر سے تو نہیں گزر گئی یعنی استحقاق یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھ لو عدم کو وجود دینا ارادہ وجود کو اس کا استحقاق بخشنا مشیت تو تیرا رب جو اس کی مشیت ہوتی ہے وہ خلق کرتا ہے یعنی جو جس قابل ہے اسے وہی بنا کے بناتا ہے جو بشریت کے قابل وہ بشر جو حیوانیت کے قابل وہ حیوان جو طہارت کے قابل وہ پاک جو نجاست کے قابل وہ رجس تو مشیت کے تحت خلق کرتا ہے وہ یختارو پھر چن لیتا ہے ما کان لہم الخیارہ مخلوق کو کوئی اختیار نہیں چننے کا روایت نہیں آیت ہے اللہ کہتے ہیں میں چنوں گا ربک یخلق
جس کے پاس خلق کرنے کا اختیار ہے، چننے کا بھی اسی کے پاس ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، ان کو رتی بھر بھی اختیار نہیں کہ چن سکیں۔ اور آگے حضرت شاہ جی سوچنے والی بات ہے، سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون، بلند ہے، منزہ ہے اللہ اس بات سے جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا یعنی اللہ چننے کی بات کا نتیجہ شرک دیتا ہے، یعنی اللہ کے چنے ہوئے کے مقابلے میں چننا شرک ہے۔ العظمت اللہ جو پہلے بڑی بات سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں، چونکہ اپنی توحید کی بات نہیں کر رہا اللہ، چناؤ کی بات کر رہا ہے۔ میں چنوں گا، تمہیں چننے کا اختیار نہیں۔ اور آگے سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون، منزہ ہوں میں شرک سے، یعنی میرے چنے ہوئے کے مقابلے میں کسی کو لانا ایسا ہے جیسے دوسرا اللہ بنانا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب سوچنے والی بات آگے کہہ رہا ہے، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا رب بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے دلوں میں چھپا کیا رکھا ہے۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، نیاز اکبر جو یہ اعلان کر رہے ہیں اسے بھی جانتا ہوں، جو چھپا رکھا ہے میرے چنے ہوئے کے برخلاف۔ تو امام زمانہ نے اپنی توقیع میں لکھا تھا نا، اور میں 3-4 حوالے تو اب بھی دکھا سکتا ہوں، 50 کتابیں ساتھ ہیں میرے، اور وقت دو تو انبار، کہ یہی آیت جو میں نے سورہ قصص کی پڑھی، قرآن کا وارث کہتا ہے یہ امام کے چناؤ کے بارے میں ہے۔ اللہ کہتا ہے چونکہ خلق میں کرتا ہوں، جو امامت کے قابل ہے اسے امام خلق کرتا ہوں، بناتا نہیں۔ جی حجتیں بنتی نہیں، خلق حجت ہوتی ہیں۔ تو جو جاہل یہ کہتے ہیں کہ زہد سے، تقوی سے، ورع سے، عمل کی ترقی سے بندہ مناصب الہیہ حاصل کر سکتا ہے، یہ مبنی بر جہالت ہے۔ نہیں، جو نبی ہے وہ بنے گا نہیں، پیدا نبی ہوگا، امام خالق امام ہوگا۔ فرمایا چونکہ میں خلق کرتا ہوں امام، چناؤ کا حق بھی مجھے، میں چنوں گا کہ امامت کے لائق کون۔ سوال ہوا تھا تمہارے بارے میں امام سے، کہ آخر بندہ کیوں نہیں چن سکتا، سبب کیا ہے؟ تو مولانا نے لکھا اِنَّ موسیٰ ما وفور علمہ و کمال عقلہ اختار من قومہ 70 رجلا لم یلبسوا حتی قالوا نر اللہ جہرتاً۔ فرمایا موسیٰ نے 7 لاکھ میں سے 7,000، 7,000 میں 700، 700 سے 70 چنے۔ طور پہ پہنچتے ہی کہنے لگے ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ سامنے نہ آئے۔ فرمایا جب موسیٰ کے چنے ہوئے میں نقص ہے، جو تو پھر عام بندے کا چناؤ، موسیٰ جو اولو العزم، کلیم، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب کتاب،
اگر اس کے چنے ہوئے میں سے داغ نکل سکتا ہے تو جسے داغدار چنے جو سر سے تو نہیں گزر رہی. کسی معاملے میں بندے کو چناؤ کا شاد بات اختیار نہیں. جب عیسیٰ کو نہیں، آدم کو نہیں، پھر غضنفر کو کیا ہے، آپ کو کیا ہے؟ اللہ جانے سبب کیا ہے. نہ کسی فرشتے کو حق، نہ کسی نبی کو حق. لیکن ایک آیت مجھے بہت پریشان کر رہی ہے، پڑھوں؟ سورہ احزاب قرآن لے آؤ ابھی ممبر پر. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ. فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر دیں پھر کسی کو چناؤ کا کوئی اختیار نہیں. قضا صیغہ واحد، آگے صرف عطف ہے. اذا قضى اللہ ورسولہ، جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول. یہ نہیں کہا کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور جب فیصلہ کرے رسول. یعنی لفظ قضا دو دفعہ ہوتا تو رسول کا فیصلہ اور ہوتا، اللہ کا اور ہوتا. قضى اللہ ورسولہ کی بندش بتاتی ہے کہ جو اس کا فیصلہ. جی وہی رسول کا. کیوں؟ سبحان اللہ. مشیت اس کی، ظرف یہ. سوائے اس گھر کے کوئی نہیں کہہ پایا. میں پھر واپس آتا ہوں، بات آئیے سامنے بھول نہ جائے. کسی رسول کی حدیث ہے، ان اللہ اختارنا معاشر آل محمد واختار النبیین واختار الملائکۃ المقربین. اللہ نے سب سے پہلے ہم آل محمد کو چنا. میں نہیں جانتا کہ آپ نے داد کیوں دی ہے، لیکن میں شاہ جی اور جملے پہ داد لینا چاہوں گا. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہم محمد و آل محمد کو چنا، لیکن رسول کہہ رہا ہے اللہ نے سب سے پہلے ہم آل محمد کو چنا. یعنی آل کی بات کر کے رسول نے خود کو آل میں ضم کیا. آل کو اپنے اندر ضم نہیں کیا، خود آل میں ضم ہوا رسول. اختارنا معاشرہ، میرۃ الانوار میں موجود حدیث دیکھ لینا. ہم اہل بیت کو چنا، ہم آل محمد کو چنا. واختار النبیین، اور پھر چنا نبیوں کو. واختار الملائکۃ المقربین، پھر چنا مقرب فرشتوں کو، چونکہ اس کا پہلا چناؤ ہوا. انتخاب اول، اختیار اول تو سوائے ان کے کسی کے پاس کلیجہ نہیں جو کہے کہ نحن مشیت اللہ، ہم اس کی مشیت کے پیچھے نہیں.
میں نے کہہ دیا تمہارے سر سے گزر گیا. یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی مشیت کے تابع، نہیں، ہم خود اس کی مشیت. نہیں پلے پڑی بات. 20% لوگوں کے ڈاکٹر صاحب پلے پڑی اور 80% کے سر سے گزری. کہتے ہو نا مشیت کے لفظی معنی ہے جیو چاہت، چاہنا. اللہ چاہے گا بیٹا ہوگا، چاہت 14 ہے. دیکھو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اگر اللہ کی مشیت میں ہوا. مشیت یہ ہے. اگر اللہ نے چاہا رزق ملے گا، مشیت یہ ہے. اگر اللہ نے چاہا شفا ملے گی، مشیت یہ ہے. تو جب مشیت یہ ہے، ان سے مانگتے ہوئے موت کیسی جو ہے؟ یہ کسی نے ممبر پہ بیٹھ کے کھانا تو نہیں کھایا؟ جو نعرہ لگائے گا وہ نجف جائے گا. اور انہیں کی پاسی حوصلہ ہے کہنے کا کہ اذا شئنا شاء اللہ، جب ہم چاہتے ہیں تب وہ چاہتا ہے.